نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے آیت نمبر جو 83 تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو شروع کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، احکام عشرہ جو دیے تھے وہ کون سے تھے، اور یہ وہی شریعت ہے جو اسلام کے اندر بھی ساری چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں بنیادی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی عبادت سے، شرک سے بیزاری، شرک سے بچاؤ ہر حال میں، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ وہ سارے احکامات ہیں تورات کے اندر موجود ہیں۔ وہی احکامات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا، ان کے جو مختلف جو میثاق اللہ نے ان سے لیے تھے، عہد لیے تھے، ان کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کو یاد کرو، اپنے اس میثاق پر، اپنے عہد کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، کہ تم نے اقرار کیا، اس بات کو مان لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ بنی اسرائیل کا یہ رویہ یہ تھا کہ دوسرے لوگوں سے ساز باز کر کے اپنے دوسرے کسی قبیلے پر چڑھائی کروا دیتے اور ان کا خون بہاتے، حالانکہ یہ بالکل حرام تھا، یعنی سازش کر کے کسی دوسرے قبیلے کے خلاف، کسی دوسرے گروپ کے خلاف جو ہے سازش کر کے چڑھائی کرواتے، حملہ کرواتے اور ان کے خون کو بہاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تم سے یہ میثاق اور عہد لے لیا تھا کہ یہ کام تم نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یہ تم ہی لوگ ہو، یہ تم ہی ہو کہ جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے جو ہے بے دخل کروا دیتے تھے، نکلوا دیتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان پر تم چڑھائی بھی کروا دیتے تھے، چڑھائی بھی کرتے تھے بالکل گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اچھا، پھر مزے کی بات کیا تھی کہ چڑھائی کرواتے، پھر ان لوگوں کو جو قیدی بن کر آتے، پھر دیکھو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، ان کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے، یعنی پہلے خود ہی ان کو قیدی بنواتے، پہلے خود ہی ان کو قتل کرواتے، ان کو قیدی کرواتے، ان کو کرواتے سارا کام، اور پھر خود ہی ان کا فدیہ دے کر ان پر احسان کرتے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان کیا ہے، چھڑا دیتے۔ اچھا دیکھیں یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب موجود ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا جو آئینہ ہے کہ معمولی آئینہ نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس آئینے میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے اور ان سارے باتوں سے بچنا ہے جو بنی اسرائیل نے انجام دی، جس کی وجہ سے وہ منصب امامت سے معزول کر دیے گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے قوموں کی امامت جو ہے وہ سونپی تھی، کم و بیش 2500 برس تک نبوت جو ہے انہی خاندان کے اندر رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر۔ بعد میں پھر بنی اسماعیل میں یہ نبوت منتخب ہوئی جب اللہ نے ان کو معزول کی، اس وجہ سے ان تمام گناہوں کی وجہ سے، ان تمام عہد شکنیوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان سے عہد لیے تھے۔
فرمایا کہ بھائی یہ اتوکم اسارا، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی ہو کے آتے ہیں، جب خود ہی چڑھائی کی، خود ہی ان کو قید کروا دیا، تفادوہم، تو پھر فدیہ ان کو دے کے ان کو چھڑا دیتے ہو، پھر ان پر گویا احسان کر دیتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سازش کر کے خاندانوں میں، قبیلوں میں، دوستوں میں، گھروں میں، محلوں میں سازش لڑائی کروا دیتے ہیں، پھر خود ہی اس فریق ہمدرد بن کے ان کو چھڑانے آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو بڑے ہمدرد ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ارے ان کا تو نکلوا دینا ہی ان کے گھروں سے حرام تھا تم پر، بجائے اس کے تم کو قتل کروانا، پھر بعد میں سارے کام کرنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ بیان ہے یہی رویہ مسلمانوں کا بھی ہے، اپنی پسند کی جو باتیں ہیں قرآن مجید سے مان لی، اور جو اپنی ناپسند کی باتیں ہیں جن سے ذرا تکلیف ہوتی ہے، معاملات بگڑتے ہیں، وہ ان کا عملی طور پر ان کا، یعنی زبان تو خاموش رہتی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن عملی طور پر مسلمان اس کو نہیں مانتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ رویہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو ماننا، ایک حصے کا انکار کر دے، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ پوری کی پوری کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، یعنی اگر اس کے ایک حصے کو مانا جائے، ایک اس کا انکار کیا جائے، تو گویا ہم نے پورے کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا رویہ ہے، اور اس کی پھر سزا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل منكم ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا اس کی جو جزا اور سزا ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر رسوائی ہو، دنیا کے اندر ذلت ہو۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ذلت ہو رہی نا مسلمانوں کی ذلت بھی ہو رہی ہے۔ اب کہاں مسلمان جو کہاں ان کی عزت ہے، کہاں ان کی بات سنی جا رہی ہے، کہاں بات مانی جا رہی ہے؟ دنیا کے سارے مسلمان ملک ہیں جہاں خون بہایا جا رہا ہے، عراق مسلمان ملک ہے، شام مسلمان ملک ہے، یمن مسلمان ملک ہے، سارے مسلمان ملک ہیں۔ ان ساروں کے اندر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مسلمانوں کو برباد کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور لاکھوں جو ہے بے گھر ہو گئے، لاکھوں شہر کے شہر جو اجڑ کے رہ گئے۔ کبھی اب شام کی وہ دیکھیں وہ حالات جو ہے کیا پر رونق شہر تھے، اور اب جو بالکل کھنڈرات بن کے رہ گئے ہیں۔ اور یہ اسی طرح، اور ان میں شامل کون تھا؟ ان کے اندر بھی مسلمان ملک شامل تھے، یعنی ان کو چڑھائی کرانے میں، ان کے اندر حملہ کروانے میں، ان کو تباہ کروانے میں کون تھے؟ مسلمان ملک ہی شامل تھے۔ پھر مسلمان ملک کے آگے جا کے دیکھیں جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کے جو بے گھر ہیں ان کو خیمے دیتے ہیں، ان کو کیمپ دیتے ہیں۔ یہ کیا احسان ہوا؟ پہلے مروا دیا پھر خیمے دے۔ وہ خیمے تو انسانوں کے جانوں کا بدل نہیں ہے، یہ دوائیں تو انسان کی جان کا بدل نہیں ہے۔ تو یہ رویے ہمارے ہاں عمومی طور پر یعنی پورے عالم اسلام کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے طریقہ کیا ہوگا، اس کا جزا سزا کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر تمہاری رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں تم اور بھی شدید عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ۔ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ اس کو سنتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ ایسی ذات سے ہمارا واسطہ، تو پھر ہم کس طرح بے خبر رہ سکتے ہیں؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی، آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، ان سے پھر آخرت میں اللہ عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی وہاں پہ مدد کی جائے گی۔ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا خریدنا کیا ہے؟ کیسے ہم جج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کو؟ نارمل لائف میں تو بندہ چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اچھا اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ اس کا امتحان تب ہوتا ہے جب دونوں چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، دنیا کا مفاد، آخرت کا مفاد، دونوں آمنے سامنے آئی، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرف جاتا ہے۔ یعنی بیٹے نے کہا کہ شادی کرنی ہے اور میں نے مہندی پہ جو ڈانس اور ناچ گانا تو کرنا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت کی طرف جاتے ہیں، کیا اس ڈانس اور ناچ گانے کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کے رسول کے حکم کی طرف جاتے ہیں؟ اب آمنے سامنے ہے، ایک طرف بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے، دنیا کے رسم و رواج ہیں، خاندان برادری قبیلے کی اپنی ناک ہے۔ اب وہاں پہ بندہ کس طرف جاتا ہے؟
یہ پتہ چل جائے گا دنیا کا بندہ ہے آخرت کا بندہ ہے، اللہ کے رسول کا بندہ ہے یا اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ تو یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب دونوں چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں مواقع آتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، دنیا کا بندہ ہوں، آخرت کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یا اپنی خواہشات کا، اپنی ہوائے نفس کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک میں اپنا بندہ بنا دے۔